ایک بار پھر ناظرین آپ کو میراتُالنساء میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ آپ کے ساتھ مل کر اسی سیریز کو کنٹینیو کریں اور اس باتوں کو کنٹینیو کریں جو کہ ابھی بہت ساری کرنے باقی ہیں۔ پاسٹر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتے ہیں۔ سسٹر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کی اور آپ نے بہت ہی عمدگی سے جواب دیے ہیں سارے۔ میں چاہوں گی سسٹر آج بھی پروگرام کا آغاز اسی بات سے کرتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں بائبل کی صداقت کی، اس کی حقانیت کی، اس کی سچائیوں کی۔ تو آج میں چاہوں گی سسٹر آپ بتائیں کہ بائبل کا آغاز، اس کے اوریجن کے بارے میں آپ بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا بائبل کا نام آغاز سے ہی بائبل تھا یا کچھ اور تھا؟ جو بھی اس کی ڈیٹیل ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو شاہانہ۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام ایمانداروں کو اور دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ بائبل جو کہ ہمارے لیے خدا کا کلام، مقدس کلام، جس کے بارے میں ہم مل کر سیکھ رہے ہیں، اور سوال ہے آپ کا کہ کیا اس کا نام بائبل شروع سے ہی بائبل ہے؟ بائبل کو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں کہ کیا شروع سے اس کا نام بائبل ہے یا کیوں اس کو بائبل کہا جاتا ہے یا اس کا اوریجن کیا ہے۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے، جیسے پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ٹھہرا جو زیادہ معتبر ٹھہرا، کہ یہ کلام خدا کا کلام اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بے شک یہ 66 کتابیں ہیں جس کو ہم بائبل کہتے ہیں یا کلام مقدس کہتے ہیں، لیکن یہ 66 کتابیں مختلف نبیوں کی معرفت خدا نے لکھوائیں، مختلف ملہمین یعنی الہام جن کے اوپر کیا خدا نے، لیکن لکھوانے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہ الہی ذات ہے، وہ خدا کی ذات ہے، اور خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے مختلف لوگوں کو استعمال کر کے وہ مکاشفہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، الہی مکاشفہ۔ اچھا، یہ جو الہی مکاشفہ انسانوں تک پہنچایا گیا ہے، اس میں نے پہلے بتایا کہ کوئی لوگ 40 رائٹرز کو مانتے ہیں، 40 رسولوں نے لکھا، کوئی کہتے 50 رسولوں نے لکھا۔ جو بھی اس میں معتبر تحقیق ہے وہ ہم اگلے آنے والے پروگرامز میں آپ کو بتائیں گے کہ ہر کتاب کس نے لکھی، اس کی اتھینٹیسٹی کیا ہے، لیکن لکھوانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ اور یہ 1350 سال کا عرصہ، کوئی لوگ 1500 سال بھی کہتے ہیں، کہ اس عرصے میں یہ خدا کا کلام نازل ہوا، اور 3 مختلف براعظموں میں یہ لکھا گیا، یورپ، ایشیا اور افریقہ، اور اتنا بڑا ٹائم پیریڈ ہے۔ تو اس میں یہ چیز جو بڑی خوبصورت چیز ہے کہ وہ حالات بدلنے سے، وقت بدلنے سے یا لوگ بدلنے سے، حالات، وقت، لوگ اور جگہ، یہ چاروں چیزیں تبدیل کرنے سے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیچھے لکھوانے والی ایک ذات تھی، اور وہ خدا کی ذات تھی، اس لیے وہ جو بھی مکاشفہ کیا گیا، وہ کشف یا وہ مکاشفہ کیا ہوا کلام وہ کبھی تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ جو وہ ذات ایک ہی ذات ہے اور اسی نے اس کو لکھوایا۔ اب آپ کا سوال ہے کہ کیا اس کا نام شروع سے ہی بائبل ہے؟ کیوں ہم اس کو بائبل کہتے ہیں؟ کہاں سے یہ آ گیا؟ تو یہ اصل میں جو لفظ تھا، یونانی زبان کا ایک لفظ تھا ببلیون، جو کہ ایک چھوٹی کتاب یا کتابچے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ببلوس، اور یہ ایک درخت تھا پپائرس جس کا نام تھا، اس کی اندرونی چھال کو نکال کر اس پر وزن رکھ کر اس کو سیدھا کیا جاتا تھا اور اس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے یہاں سے اس کا نام شروع ہوا اور اس کو ببلیون یا ببلیاس یا ببلوس کہنا شروع کیا گیا، اور شروع سے ہی، اور اسی سے آپ کو انگریزی کا لفظ جو ہے پیپر، پپائرس کا انگلش میں اس کو پپائرس کہتے تھے، اور اسی سے انگریزی کا لفظ جو ہے انگلش ورڈ پیپر نکلا ہے، کیونکہ اس کی اندرونی چھال سے پیپر بنایا جاتا تھا۔ تو یہ وہ لفظ ہے جس کا اس کے نام سے تعلق ہے،
کیوں اس کو ببلیون یا بائبل یا ببلوس کہا جاتا ہے، یہ اوریجن اس کا اس پیپر کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑا تھا۔ لیکن دوبارہ میں کہوں گی کہ کیونکہ یہ الہامی کتابوں کا مجموعہ ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں الہامی ہیں، یہ خدا کی طرف سے لکھوائی گئی ہیں، اس پورے مجموعے کو ہم بائبل کہتے ہیں، لیکن کتاب کا لکھوانے والا ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات حق ہے، خدا کی ذات۔ یعنی دوبارہ میں کہوں گی، زور دوں گی، الہامی کتابوں کے مجموعے کا نام بائبل ہے۔ ہاں جی سسٹر، ابھی اب جس طرح آپ نے بھی میرے سوال کا جواب دیا، میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی ضرور بتائیں کہ جس لفظ ہم بائبل کے اوپر بات کر رہے ہیں، غیر قوم کے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ 66 کتابوں میں یہ لفظ ہمیں نہیں ملتا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ کا سوال ہے کہ یہ لفظ بائبل مقدس میں نہیں ہے، بائبل کا لفظ، اور ہم اس کو کیوں بائبل کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا، بالکل یہ لفظ بائبل میں موجود ہے، بالکل یہ لفظ بائبل مقدس میں موجود ہے، اور میں اس کا حوالہ آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ ضرور دیکھیں متی کی انجیل۔ لوگ کرتے ہیں اعتراض کہ یہ لفظ بائبل میں نہیں آیا، لیکن یہ ان کا اعتراض بیجا ہے۔ تحقیق اور اصل زبان جاننی پڑھنی ضروری ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں خدا کے کلام کی تو اسی وجہ سے یہ ضرورت بھی پیش آئی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا، ہم سب نے، آپ کی ٹیم نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم اس بائبل مقدس کے اوپر ان کے جو ملہمین ہیں، یعنی جن پر خدا نے الہام بھیجا، رسولوں کے بارے میں ہم سیکھے مل کر۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہے ہمارے، کیونکہ جو چرچ کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتہ۔ تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں دوبارہ بتا دوں کہ بائبل کا لفظ بائبل مقدس میں بالکل استعمال ہوا ہے، سب سے پہلے استعمال ہوا ہے متی کی انجیل، اس کا متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور پہلی ہی آیت آپ تلاوت کریں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ اب آپ نے اردو میں تلاوت کیا ہے نا، کہ دوبارہ پڑھ دیجئے، تلاوت کر دیجئے۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ یہاں لفظ نسب نامہ ہے، یہاں بائبل لفظ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اوریجنل لینگویج میں جاتے یونانی زبان میں، تو نسب نامے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ببلوس استعمال ہوا ہے۔ یہ اعتراض آپ کا ختم کہ نسب نامے کے لیے جو یونانی زبان میں استعمال ہوا لفظ وہ کیا ہوا ہے؟ ببلوس۔ ابھی میں آگے جا کر آپ کو ببلوس اور ببلون کا یہ فرق بھی بتاؤں گی۔ پھر دوسرا، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا 4 باب 17 آیت میں تمار یا کتاب کے لیے 2 بار یہ لفظ بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی آپ تلاوت کر کے بتا دیجئے۔ لوکا کی لکھی گئی انجیل مقدسہ، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر دوں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ پوری تلاوت کر دی آپ نے؟ جی 17-18 میں نے پڑھ دی۔ ہاں جی، یہاں پر 2 بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تمار کے لیے یا کتاب کے لیے۔ پہلے کہ یسایہ نبی کی کتاب دی گئی اور اس نے وہ حوالہ نکالا جہاں یہ لکھا ہے، یہاں پر بھی یہی لفظ 2 بار استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ بائبل کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ بیجا ہے، کیونکہ آپ اصل زبان میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو اس وجہ سے یہ بائبل، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا، یہ اصل زبان اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ یونانی زبان سے یا لاطینی زبان سے یہ ماخوذ ہوا ہے۔ اور اس درخت جس کا پائرس، جس درخت کا نام تھا، اس کی اندرونی چھال کو نکال کر وزن رکھ کے سیدھا کر کے، کیونکہ اس پہ لکھا جاتا تھا، اور وہیں سے یہ لفظ کلیسیاؤں میں اور لوگوں میں، آج آپ کو پتہ ہے
ہمارے نوجوان بھی صرف بائبل کہتے، کتاب مقدس بھی نہیں کہتے، اس کے مختلف نام استعمال ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ نہ صرف بائبل کا لفظ یہاں آپ نے دیکھ لیا استعمال ہوا، بلکہ آپ کو پتہ ہے اس کو پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ اس کے الفاظ بھی بائبل مقدس میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ بے جا اعتراض ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں، علمی اہمیت نہیں ہے اس کی۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ کتاب یا کتابچے کو یونانی زبان میں ببلوس کہا جاتا ہے۔ یہ لاطینی کا لفظ ہے ببلیا، جو کہ واحد مؤنث ہے، اور یونانی کا لفظ جو ہے وہ نیوٹر ہے۔ نیوٹر کا مطلب ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا نہ واحد ہو یا نہ مؤنث ہو، لیکن یہ جمع میں ہے۔ اچھا، کیوں اس کو ببلوس یا ببلیا کہا جاتا ہے؟ اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے کہ ایک وقت میں اس کو زیادہ تر ببلوس کہا جاتا تھا کیونکہ کچھ لوگ، جیسے یہ 66 کتابیں ہیں، تو وہ جمع کی سینس میں اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن جو لاطینی لفظ ہے جو کہ واحد مؤنث لفظ ہے، اس کا بھی ایک خاص مقصد تھی تو یہ 66 کتابیں 39 کتابیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہیں یا پرانے عہد نامہ میں ہیں، اور 27 جو بکس ہیں وہ نیو ٹیسٹامنٹ میں ہیں۔ تو کیوں اس کو لاطینی زبان میں یا واحد سینس میں کیوں استعمال کیا جاتا تھا؟ کیونکہ اس زمانہ کے ایماندار لوگ وہ اس کو ایک ہی کتاب تصور کرتے تھے۔ ایک کتاب اس لیے کہ لکھوانے والی ایک ذات ہے، اور اس پوری بائبل کی جو خوبصورت بات ہے کہ اس پوری بائبل میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خدا کیا ایک ہی منصوبہ ہے، ایک ہی ارادہ ہے۔ ایک شروع میں آپ کو جب ہم پیدائش سے پڑھتے، میں اگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں کہ کیوں 66 کتابوں کی ضرورت پڑی۔ آپ کو بائبل مقدس کا وہ حوالہ بھی یاد ہوگا جہاں پر رسول فرماتے ہیں عبرانیوں پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کہ طرح بے طرح حصہ بے حصہ کلام کر کے خدا یہ کلام ہم تک پہنچا ہے۔ یعنی یہ 66 کتابیں ہیں، لیکن یہ اتنے لمبے عرصے میں کیوں پہنچی کہ خدا کا ایک ہی منصوبہ، ایک ہی پلان کہہ لیں، اس کو تجویز کہہ لیں، اس کو مقصد کہہ لیں، اس کو پروان چڑھانے کے لیے خدا نے مختلف نبیوں کو، مختلف لوگوں کو استعمال کیا اور اسے تکمیل تک پہنچایا۔ اس وجہ سے ہمیں ضرور ہے کہ ہم اس کی جو نام کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، آپ اس کو ببلیا کہیں یا ببلون کہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لکھوانے والی ذات ہستی، ذات حق جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس نے اس کو اپنے منصوبہ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مختلف ہستیوں کو استعمال کیا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کیسے مختلف ہستیوں کو استعمال کیا؟ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، کیونکہ آپ کو اس میں دبورہ نبیہ کا بھی واقعہ ملتا ہے، خلدہ نبیہ کا بھی واقعہ ملتا ہے، آپ کو اس میں روت نبیہ کا بھی واقعہ ملتا ہے، حنا کا بھی واقعہ ملتا ہے۔ کیونکہ میں خاتون ہوں تو میں زیادہ تر خواتین نبیوں کا نام لے رہی ہوں، لیکن ظاہر ہے حضرت موسیٰ نہ آ جائے کہیں کوئی نہیں حضرت موسیٰ کا ذکر، حضرت داؤد کا ذکر، حضرت سلیمان کا ذکر، سارے ہی میرے لیے، سارے رسول میرے لیے معتبر ہیں، چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے، کیونکہ اسے خدا کی ہستی نے استعمال کیا۔ بے شک۔ لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ خدا، یہ بائبل جو ہے خدا اور انسان کی کہانی ہے، اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ کہانی پہ نہ اعتراض ہو جائے، کیونکہ خدا کی محبت ہے اور انسان کی نجات۔ جب انسان نے گناہ کیا، خدا نے اولاً انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر پیدا کر کے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا، جہاں ہر روز خدا انسان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، ٹھنڈے پہروں میں، دوپہر میں، صبح میں، شام میں، ایک ہی جگہ پر تھے۔ پھر گناہ دنیا میں آ گیا جس کی وجہ سے دوری آ گئی، اور پھر وہیں پر پہلے ہی جو کتاب ہے اس میں خدا نے کہا کہ میں عورت کے وسیلہ سے نجات دہندہ کو، پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت،
دنیا میں بھیجوں گا، اور ابلیس کا اور جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے درمیان جو ایک عداوت ہے، یعنی ابلیس کا کام ہے انسان کو خدا کی حضوری سے جدا کرنا، اور مسیح کا کام ہے اپنے کفارے کے وسیلہ سے خود انسان کو خدا کے ساتھ جوڑنا۔ یہ پوری کہانی اسی کے گرد چلتی ہے۔ ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو، آستر نبیہ، سب جانتے ہیں اس کا واقعہ۔ وہاں کیا تھا کہ ایک بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ پوری یہودی قوم کو مار دیا جائے۔ اگر یہودی قوم مر جاتی ہے، کیونکہ خدا نے اپنے منصوبہ کو تکمیل دینے کے لیے مختلف لوگوں کو استعمال کیا۔ اس میں خدا نے نہ صرف بادشاہوں کو، نہ صرف سپہ سالار جنرلز کو، نہ صرف ڈاکٹرز کو، نہ صرف چرواہوں کو، مچھیروں کو، یعنی مختلف ہستیوں کو خدا نے استعمال کیا۔ اس میں عورتوں کو بھی استعمال کیا، مردوں کو بھی، جانوروں کو بھی استعمال کیا۔ آپ کو یاد ہے یونا نبی مچھلی کی پیٹ میں گئے، مچھلی کو استعمال کیا گیا اس مقررہ وقت پر اس جگہ پر پہنچانے کے لیے تاکہ وہ تباہ نہ ہو جائے، ان کو توبہ کا موقع دیا جائے۔ تو مچھلی کو بھی خدا نے استعمال کیا۔ پھر بلعام کی گدی کا ذکر ہم نہیں بھول سکتے کہ اس وقت اس گدی کو خدا نے زبان دی کہ اس نے بول کر اس کو، بلعام کو جو ہے خدا کی قوم پر لعنت کرنے سے باز رکھا۔ تو کیونکہ خدا جو قدرت اور اختیار کا خدا ہے، وہ جانتا ہے کہ اپنے کلام کو کیسے پہنچانا ہے اور اس کلام کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو میں آپ کو دوبارہ وہی اسی طرف لے کر آ رہی ہوں کہ اس کو درجہ بے درجہ خدا نے تکمیل تک پہنچایا، اور اخیر زمانہ میں یسوع مسیح کی معرفت جو ہے ہمارے ساتھ کلام کیا، یعنی اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ جو مقصد تھا اس کو کاملیت تک پہنچایا جا سکے۔ اس کے لیے آستر نبیہ کا واقعہ بہت اہمیت کا، ہر واقعہ ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو پتہ اگر روت یہ فیصلہ نہ کرتی اپنی ساس کے ساتھ جانے کا، میں اس لیے، کیونکہ اب پوری کتابیں ہم نہیں پڑھ سکتے، میں ایک ہنٹ دیتی ہوں تاکہ آپ ضرور ان کتابوں کو کھولیں، کیونکہ آج کل ایمانداروں نے یہ کام پکڑا ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف نیو ٹیسٹامنٹ کی تلاوت کرنی ہے، بالکل، اور اس وجہ سے وہ خدا کے اس الہی منصوبہ سے واقف نہیں ہوتے۔ وہ جو ایک کڑی جڑ رہی ہے نا شروع سے لے کر آخر تک، اس کو سمجھ نہیں سکتے، بالکل۔ تو آپ کو اگر خدا کی ہیبت کو، حشمت کو، پیار کو، نجات کو، رحم کو، ترس کو، اس کی حشمت اور ہیبت کو جاننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیدائش کی کتاب سے ترتیب سے تلاوت کریں۔ تو وہاں پر یہ سارے واقعات، روت نبیہ کا جو واقعہ ہے، اگر وہ بھی فیصلہ نہ کرتی تو آگے نسل نہ چلتی۔ اسی طریقے سے آستر کا کردار جو ہے، آستر نبیہ کا یا آستر ملکہ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس وقت ایک ملکہ جو ایک کمزور یہودی لڑکی، اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتی، اس وقت یہ حکم تھا کہ بادشاہ کے محل میں اگر کوئی بغیر اجازت جاتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو وہاں پر آستر نبیہ نے یہ فیصلہ کیا، جب پوری قوم کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، پوری یہودی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہاں پر آستر نبیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گی، میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی، کیا پتا کہ خدا نے اسی مقصد کے لیے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اور اس نے وہاں جا کر بادشاہ کے حضور درخواست کی، اور اس کی درخواست قبول کی گئی، اور اس کی قوم پر جو موت کا حکم جاری کیا گیا تھا وہ ہٹایا گیا۔ اور یہ اس میں کتنا اہم کردار ہے آستر نبیہ کا، کیونکہ اگر وہ یہ نہ فیصلہ کرتی، پوری یہودی قوم اگر صفحہ ہستی سے مٹ جاتی، تو پھر مسیح موعود جن کا وعدہ کیا گیا تھا، یسوع مسیح نے دنیا میں آنا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا شروع سے کہ ازل سے تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا تاکہ میں آؤں اور تیری مرضی پوری کروں۔ تو اس وجہ سے ہر کردار اہم ہے، لیکن ہر کردار لے کے کس طرف جا رہا تھا؟
یسوع مسیح کے بالکل، کفارے کی طرف۔ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دو لوگ اہم ہیں، ایک خدا کی ذات اہم ہے، ایک انسان اہم ہے، اور اس انسان کی نجات کے لیے جو کچھ خدا نے کیا اس کا ترتیب وار بیان ان 66 کتابوں میں ہے۔ تو اس وجہ سے اب آپ کو سمجھ آتی ہوگی عبرانیوں پہلا باب اس کی پہلی آیت، بلکہ تلاوت کر دیجئے تاکہ جو ہمارے دوسرے لوگ جو بائبل مقدس نہیں پڑھتے وہ بھی اس کو جان سکے کہ کیوں 66 کتابیں، کیونکہ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہاں 66 کتابیں کیوں ہیں، وہاں پر تو ایک ہی کتاب ہے جی، ہماری کتاب تو قرآن ہے، ہم تو صرف قرآن کو مانتے، ہماری کتاب تو صرف گرنتھ ہے، ہماری کتاب تو صرف گیتا ہے، یہاں 66 کتابیں کیوں ہیں؟ یہاں 66 کتابیں ایک ہی ذات کی لکھی ہوئی ہیں، اس وجہ سے وہ جو دوبارہ سمجھ آئے گا کہ لاطینی زبان میں اس کے لیے کیوں واحد مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ وہ اس کے ایک جوہت ہونے کا، ایک مقصد ہونے کا اور ایک ذات کے ارادہ کو بیان کرنے کا مقصد ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں، دوبارہ تلاوت کیجئے عبرانیوں پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ آمین۔ اب یہاں آپ کو پتہ چل گیا کہ حصہ بے حصہ، طرح بے طرح باپ دادا سے کے زمانہ سے خدا کلام کرتا رہا، لیکن اخیر زمانہ میں جو کلائمیکس ہے اس کی خدا کے منصوبہ کی جو تکمیل ہے وہ یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو پوری 66 کتابیں ہیں یہ ایک مقصد کو، ایک ارادہ کو، ایک منصوبہ کو، وہ جو خدا کا مقصد ہے، خدا کا ارادہ ہے، خدا کی تجویز کہہ لیں، اس کو پلان کہہ لیں، اس کو ارادہ کہہ لیں، اس کو منصوبہ کہہ لیں، اس کے تکمیل کی کہانی ہے یہ۔ تھینک یو سسٹر، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا۔ سسٹر میں چاہوں گی، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا، تو میں چاہوں گی کہ پلیز آپ اس کو بھی بتائیں کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت شکریہ۔ پہلا تو اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک سوال تو آپ کا یہ ہے کہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کیوں کیا جاتا ہے، لیکن دیکھنے والوں کے لیے کہ کیا یہ پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، کیونکہ جب بائبل مقدس کھولی جاتی ہے، بلکہ میں دکھا دوں آپ کو سب کو، یہ جیسے کھولی جاتی ہے تو اس کے یہ انگلش بائبل ہے، پلیز آپ اردو میں دکھائیں۔ یہ دیکھیں پہلے ہی پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو پلیز قریب سے دکھا دیجئے گا۔ کتاب مقدس پرانا اور نیا عہد نامہ۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ پرانا اور نیا عہد نامہ کیا ہے؟ کیا یہ ہم نے انسانوں نے اس کو یہ نام دیا ہے، یا جیسے بائبل لفظ پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل کا لفظ بھی بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ یہ الفاظ بھی بائبل مقدس میں استعمال ہوئے، یہ خود سے نہیں بنائے ہوئے یا خود سے ہم نے ان کو یہ نام نہیں دیا۔ تو آپ اس کے لیے تلاوت کیجئے دوسرا کرنتھیوں کا دوسرا مقدس صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی میرا خیال 14ویں آیت اور 5ویں 6 آیت۔ جی، کلام مقدس میں 14ویں آیت دیکھتے ہیں، لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ یہ 14ویں آیت، اب 5ویں اور 6 آیت پڑھنے لگی ہوں۔ یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ حصے آیات تلاوت کروانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پرانا عہد اور نیا عہد نامہ، اس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، اور ہے کیا یہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ، یہ ہیں کیا؟
اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور کلام خدا میں یہاں ایک جگہ پہ نہیں، بہت سی جگہوں پر ہمیں پرانے عہد کا بھی ذکر مل جاتا ہے، نئے عہد کا بھی ذکر مل جاتا ہے. لیکن یہ غلط فہمی کبھی بھی آپ کے اندر نہ آئے کہ پرانے عہد کا مطلب ہے کوئی چیز پرانی ہو گئی. نہیں. اور نئے عہد کا مطلب ہے اب یہ جی نیا آ گیا تو پرانا چلا گیا. بائبل مقدس کہتی ہے کہ جیزس کرائسٹ جب خود دنیا میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں کتاب مقدس کو منسوخ کرنے نہیں آیا، نہ توریت کو منسوخ کرنے آیا ہوں، نہ صحائف انبیاء کو. میں بتاتی چلی جاؤں کہ بائبل مقدس کے لیے بے شمار مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اس کو شریعت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے. اس کو جب جیزس کرائسٹ بات کرتے تھے تو وہ بھی اس کو توریت، زبور اور صحائف انبیاء یا انبیاء، صرف بھی انبیاء بھی کہا جاتا تھا، یا صحائف انبیاء اور اناجیل. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے، لیکن میں تھوڑا سا پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ اس کے بارے میں بتا دوں. جو بھی الفاظ تاریخ میں بائبل مقدس کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے گئے، چاہے وہ نوشتے، اگلے پروگرام میں ہم اس پر بھی بات کریں گے، تو نوشتے بھی کہا گیا، لیکن وہ سب کے کوئی چیز باہر سے نہیں آئی. سب چیزیں ہمیں اندر سے ملتی ہیں. نہ ہمیں اس کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کے باتوں کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کی گواہیوں کی ضرورت ہے. میں کیوں اس کلام کی اتنی عزت اور تعظیم کرتی ہوں؟ کیونکہ مجھے یہ جب بھی میرا کوئی کوسچن اٹھا ہے یا کسی نے کوئی کوسچن کیا ہے، تو میرے لیے یہ بڑی تسلی کی بات ہے کہ کلام خدا کو کھولے تو ہر سوال کا جواب یہی دے دیتا ہے کلام خدا. اس کے لیے ہمیں امدادی کتب کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کی ذات کا لکھوایا ہوا کلام ہے. اور خدا کو پتہ ہے انسانوں نے کون کون سے اعتراضات کرنے، اس وجہ سے خدا نے ہر اعتراض کا جواب اس میں دیا ہوا ہے. تو میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ کتاب جو سوالات انسان اٹھاتے ہیں اور اس کا خدا کیا الہی جواب دیتا ہے، یہ اس پر بھی مشتمل ہے. یہ 66 کتابیں اسی کے گرد خدا نے اس کی تکمیل کے لیے جو درجہ بدرجہ اور حصہ بحصہ مختلف نبیوں کی معرفت، اس ساری بات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مختلف کرداروں کو، نبیوں کو، جگہوں کو، حالات کو، واقعات کو اور جانوروں کو بھی خدا نے اس منصوبہ میں استعمال کیا. اور آج خدا کے مکمل منصوبہ کی کہانی ہمارے ہاتھوں میں بائبل مقدس کی صورت میں موجود ہے، جو نبیوں کا کلام ہے. تھینک یو سسٹر. آخر میں ناظرین، میں پاسٹر غزالہ شفیق کی بات کو کنٹینیو کرتی چلوں گی کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے واقعی کسی بھی امدادی کتب کی ضرورت نہیں. آپ کے ہر سوال کا جواب، آپ کی ہر الجھن کی سلجھن آپ کو اس میں مل جائے گی. کوئی بھی کنفیوژن ہے، دعا کیجئے اور کلام مقدس کو کھولیے، دیکھیے خدا آپ کے ذہن کو کھولے گا اور آپ کو کسی بھی اور بات کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خدا کا کلام ہی آپ کی رہنمائی کرے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں، اسی سیریز کو کنٹینیو کریں گے، پھر ملیں گے آپ کے ساتھ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.